السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں میں چپکے سے روتے ہیں، جو لوگوں سے نہیں صرف اللہ سے اپنی باتیں بتاتے ہیں، جو تہجد میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر آپ بھی کبھی سجدے میں روئے ہو، اگر کبھی دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں تو آج کی ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی انشاءاللہ۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد رات کی سب سے خاص نماز ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اٹھتے ہیں صرف اس کے لیے۔ ہر کوئی سو سکتا ہے لیکن جسے اللہ بلاتا ہے وہی تہجد تک پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ تو الارم لگا کر بھی نہیں اٹھ پاتے اور کچھ لوگ بنا الارم کے بھی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں بلاتا ہے۔ تہجد میں رونا کیوں خاص ہے؟ انسان لوگوں کے سامنے نہیں روتا لیکن اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ ہے جب بندہ روتا ہے نا تو وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، اللہ انہیں اپنے رحم سے سنبھال لیتا ہے۔ رونا کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ دل کا نرم ہونا ہے۔ اللہ کو ٹوٹے دل بہت پسند ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تہجد میں کیا سنتا ہے؟ کوئی اپنی مجبوری بتاتا ہے، کوئی اپنے گناہوں پر روتا ہے، کوئی محبت میں ٹوٹ کر، کوئی بیماری سے پریشان۔ پتہ ہے لوگ آپ کی آواز نہیں سنتے لیکن اللہ دل کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ تہجد میں رونے والوں کے لیے خوشخبری، اللہ ایسے بندوں کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو رو کر اپنا حال بتاتے ہیں، تہجد میں روتے ہیں۔ ان کی دعا دیر سے صحیح لیکن خوبصورت طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ جو آنسو اللہ کے ڈر سے اور امید سے نکلتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تہجد انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایک سجدہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جن کی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ میں کب سے مانگ رہا ہوں، میری دعا ابھی تک پوری کیوں نہیں ہوئی؟ یاد رکھو اللہ دیر کرتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو رلا رہا ہے تو یقین رکھو وہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنا روتے ہیں، وہ دکھاوا نہیں کرتے، دن میں مسکراتے ہیں، رات میں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے سامنے مضبوط ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے بالکل بچے بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا جو کہ بہت اداس تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ بہت غریب تھا، بہت مایوس تھا، لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر اس نے ایک رات تہجد پڑھی، تہجد میں اللہ کے سامنے خوب رویا اور بولا یا اللہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا لیکن تو نہ چھوڑنا۔ اس نے اس رات خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی۔ کچھ مہینوں بعد اس کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، جب دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر آپ کے گناہ زیادہ ہیں تو آپ کبھی بھی تہجد مت چھوڑنا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے گناہ بڑے نہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ آپ اللہ سے تہجد میں دعا مانگو یا اللہ مجھے سکون دے، میرے ماں باپ کو صحیح سلامت رکھ، انہیں ہر بیماری ہر پریشانی سے بچا، یا اللہ ٹوٹے دلوں کو سکون دے۔ اللہ سے سب مانگو کیونکہ اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں رات میں کھل جائیں تو موبائل مت اٹھانا، وضو کرنا، 2 رکعت تہجد پڑھنا اور اللہ سے دل کھول کر بات کرنا۔ ہو سکتا ہے آج کی رات آپ کی زندگی بدل جائے۔ آپ مجھے کمنٹ کر کر جب بتانا جب آپ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ لیں۔ جانتے ہو اللہ سے رو کر مانگی ہوئی چیز کبھی بیکار نہیں جاتی۔ تہجد میں بہنے والے آنسو قسمت بدل سکتے ہیں۔ جو راتوں میں روتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہر درد کی دوا اللہ کے پاس ہے۔ جب کوئی نہیں سنتا تب اللہ سنتا ہے۔ ذرا سوچئے رات کا وہ سمے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی فون نہ کوئی شور، بس ایک بندہ اور اس کا رب۔ کچھ لوگ تو اس وقت صرف روتے ہیں کیونکہ دن میں وہ اپنا درد کسی کو بتا نہیں پاتے۔
तहज्जुद वो जगह है जहाँ टूटे हुए लोग सुकून पाते हैं। आपको पता है कि अल्लाह किसकी आवाज़ सबसे पहले सुनता है? मजबूर इंसान की, रोने वाले की, कि सच्चे दिल वाले की। जब इंसान टूट जाता है तब उसकी आवाज़ सीधे आसमान तक जाती है। शायद आज आप भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वो नहीं जानते कि तहज्जुद तकदीर बदलने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जो बात लोगों से नहीं बनती वो अल्लाह एक सजदे में बना देता है। तहज्जुद पढ़ने से दिल को बहुत सुकून मिलता है, हमारे गुनाह कम होते हैं, अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है, इंसान अंदर से मजबूत होता है। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, अल्लाह से मिलने का वक्त है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर रात मुसल्ले पर बैठकर रोते हैं। किसी को खोने का दर्द, रिज़्क की तंगी, दिल टूटने का दर्द, लेकिन वो फिर भी कहते हैं या अल्लाह मुझे तुझ पर भरोसा है। ऐसे लोगों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता।